خالق و مالک ہے۔ کروڑہا درود و سلام ہو اس حبیب لبیب پر جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور محبوب رب دو جہاں بھی۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے آج کی اس نشست میں مجھے اور آپ سب کو شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ ہماری آج کی گفتگو اصلاح کے پیش نظر ہے اور ہمارا ہمیشہ سے نقطہ نگاہ اصلاح کے تناظر میں رہا ہے۔ کسی کی شخصیت کو کرٹیسائز کرنا، کسی کو محض تنقید کا نشانہ بنانا، یہ نہ ہمارا طریقہ کار رہا اور نہ ہی ہمارے اسلاف کا یہ انداز بیان ہے۔ آج کی اس محفل پاک اور اس مجلس میں ہماری گفتگو چند نکات پر منحصر ہوگی۔ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ مقام اولیاء ہے، ولایت کا منصب اور مقام اور مرتبہ جو رب قدوس نے پاک لوگوں کو عطا کیا۔ ہم شان ولایت پہ پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد موجودہ دور میں ولایت کے حوالے سے اولیاء کرام کے منصب کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ہم اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ اس کے اعتبار سے پیش کریں گے۔ ہماری گفتگو کا جو تیسرا حصہ ہوگا اس کے اندر تصوف اور روحانیت کے حوالے سے جو دلائل ہیں ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور آخر میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ گزشتہ چند سالوں سے ایک شخص نے دین اسلام کے جو احکام ہیں، شرعی مسائل ہیں، جو صوفیانہ طرز زندگی اور اولیاء کرام کا مشرب اور طریقہ کار رہا، اس سے ہٹ کر ایک نئی طرح ڈالنے کی کوشش کی۔ چونکہ ہماری نوجوان نسل چیزوں کو ظاہری دیکھ کر اس کی طرف افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو چیز آنکھ سے نظر آئے گی انسان اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ جو چیز عقل میں انسان کے آئے، لاجیکلی بات ہو، تو انسان اس کو زیادہ اپناتا ہے، اس کا فہم ادراک، اس کی سوچ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ بات میری عقل کو لگ رہی ہے۔ اور اس بنیاد پر وہ لوگ جو کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں، شریعت کے جو معیارات ہیں، جو بیسک ٹول ہیں، ان کو بھی نہیں جانتے اور قرآن و سنت پر اپنی ظاہری طبع آزمائی کرنے لگے، جس کی وجہ سے نوجوان بہت سے روحانی اثرات سے محروم ہو گئے۔ عرصہ دراز سے کسی بھی سنجیدہ عالم دین نے اس پر نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید کوئی عالم بات نہیں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ جو سنجیدہ علماء ہیں وہ اس قابل بھی اسے نہیں سمجھتے کہ اس کا نام لے کے یا اس کی بات کا رد بھی کرنا وہ مناسب سمجھیں۔ اس کی وجہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بات کو ہی ٹھیک کہے اور اپنی بات پر ہی ڈٹا رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مارجن نہیں ہے، اس کا مطلب وہ جاہل مطلق ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی بات کو ہی ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی بات قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق بھی رکھی جائے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ اس کی جہالت کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ اپنی بات کو ہی ٹھیک سمجھے۔ ایک طرف پوری امت کا موقف ہے، ایک طرف فرد واحد کی تحقیق ہے۔
ایک آدمی کی فرد واحد کی جو تحقیق ہوتی ہے یا جو شاذ روایات ہوتی ہیں یا کسی بندے کا کسی بات کو اپنے ذہن میں سمجھ لینا کہ شاید یہ ٹھیک ہے اور پھر اسی پر ڈٹے رہنا، اس کا مطلب یہ اس کی جہالت ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کو جس پیرامیٹر کے ساتھ سیکھنے کے اصول و ضوابط تھے وہ ان کو جانتا ہی نہیں ہے۔ صرف اردو کی کتاب سے ترجمہ قرآن پڑھ لینا یا حدیث کو سمجھ لینا، اس سے قرآن و سنت کی کبھی بھی تفہیم کامل طور پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر قرآن و سنت کو صرف ظاہری ترجمے اور ظاہری بات سے سمجھنا آسان ہوتا تو فاروق اعظم نے 12 سال میں سورہ البقرہ کو کیوں سیکھا؟ وہ تو خود عربی جانتے ہیں، وہ تو قرآن کو اترتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو سورہ البقرہ سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا جی؟ 12 سال لگے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی بھی دین کو سیکھنے والے اداروں میں 12 مہینے نہیں گیا اور وہ پوری امت کو چیلنج کر کے کہے کہ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں باقی سارے غلط ہیں، اس کا مطلب یہی اس بندے کی گمراہی کے لیے کافی دلیل ہے کہ وہ پوری امت سے ہٹ کر ایک نئی طرح نکالتا ہے اور ساری امت کے علماء، اولیاء، ان سب سے ہٹ کر ایک نئی بات نکال کے کہتا ہے کہ میں اس بات پہ جو کہہ رہا ہوں میری بات ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آخر میں آپ کو کھلی اجازت دوں گا، آپ کھل کے مجھ سے قرآن و سنت پہ بات سوال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں کہیں غلطی پہ ہوں گا میں اسی وقت اعتراف کروں گا، اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے جی میں علم کل رکھتا ہوں اور میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن ہو دلیل کے ساتھ بات تو پھر مد مقابل بھی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ مارجن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے، انفارمیشن نہیں۔ ممکن ہے کوئی ایک شخص بازار سے اتنی کتابیں اسلامیات کی خرید لے، قرآن کی، حدیث کی، اس کے پاس معلومات تو ہو، علم نہ ہو۔ تو معلومات اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ ایک شخص ہے وہ 4 سال میں MBBS کرتا ہے، میڈیکل کو پڑھتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ 20 سال میڈیکل کی کتابیں گھر میں رکھ کے پڑھتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو چیلنج کرتا ہے کہ تمہارے پاس 4 سال پڑھنے کے بعد ڈگری ہے، میں نے میڈیکل کی 20 سال کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم اسے کہیں گے تمہارے پاس 20 سال گھر بیٹھ کے میڈیکل کی بکس پڑھ کے انفارمیشن اور معلومات تو ہیں، علم نہیں ہے۔ نالج اسی کے پاس ہے جس نے 4 سال میڈیکل کالج میں پڑھ کے ایکسپیریمنٹ کر کے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کیا ہے۔ تو علم اور معلومات میں فرق سمجھ آ گیا جی؟ ٹھیک ہے جی۔ معلومات تو کوئی بھی جا کے کتابیں خرید کے مارکیٹ سے کسی بھی طرح کا حاصل کر سکتا ہے۔ معلومات اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ علم کے لیے بیسک ٹول ہوتے ہیں۔ علم کے لیے آپ کو میڈیکل میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، ان کو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد پھر جا کے آپ کسی فائنل ڈگری کو لے کر پھر آپ ڈگری ہولڈر بنتے ہیں، پھر آپ کو ایک باقاعدہ لائسنس ملتا ہے، پھر اس بنیاد پر آپ کسی بھی جگہ میڈیکل کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایک شخص کسی ادارے سے فارغ التحصیل ہی نہیں ہے، ایک شخص کہیں سے باقاعدہ قرآن و سنت کو جتنے بھی جو بنیادی معیارات ہیں ان سے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میں قرآن و سنت کو صحیح سمجھ گیا ہوں؟ اس لیے کہ وہ تو صرف اردو کی کتابوں سے پڑھ رہا ہے۔ قرآن اردو میں آیا کہ عربی میں آیا؟ تو جن کے سامنے قرآن آیا فاروق اعظم، ان کو تو سیکھنے کے لیے سورہ البقرہ 12 سال لگ گئے، تو جس نے قرآن کو اترتے دیکھا ہی نہیں 1400 سال کے بعد اردو کی کتابیں اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دین کو جانتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے زیادہ پڑھ لیا ہے، ہم کہیں گے تمہارے پاس تو صرف انفارمیشن ہے، علم تو نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ہماری گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم ہمیشہ یہ بات کہیں گے کہ جب تک قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے جو معیارات پوری امت کی طرف سے متعین کردہ ہے اس کو جب تک سیکھا نہ جائے تو قرآن و سنت کی اصل مراد تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اولیاء کرام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الا
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار لوگو سنو، بے شک جو اولیاء کرام ہیں، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غم میں مبتلا ہوتے۔ تو اولیاء کرام کی جو خوبی اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان میں پہلی خوبی کیا ہے کہ انہیں خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور انہیں غم بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ خوبی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ہیں کون اولیاء کرام؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو کامل ایمان والے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی دولت کو اپنے دل میں سجانے والے ہیں۔ اولیاء کرام کی تعریف اور ڈیفینیشن قرآن میں خود وہ آ گئی۔ پہلے وہ کہا کہ اولیاء کرام کو کوئی غم اور خوف نہیں۔ کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، جو کون ہے جی؟ ایمان والے، وکانوا یتقون، اور متقی پرہیزگار۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ڈیفینیشن قرآن کی قرآن میں خود آ گئی کہ ولی مومن ہوتا ہے، اس کا مطلب کافر ولی نہیں ہوگا، کافر ولی، اور ایمان صرف کافی نہیں ہے بلکہ تقوی بھی ہوگا، پرہیزگاری بھی۔ تقوی اور پرہیزگاری حضرت فاروق اعظم سمجھنا چاہتے تھے تو حضرت کعب احبار سے پوچھنے لگے کہ تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ تو کعب احبار کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ عموماً ہوتا ہے جھاڑیاں کانٹے والی ہوتی۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کیسے گزرے؟ فرمایا میں اپنے کپڑے کو اچھی طرح دبا کر پھر گزرا تاکہ کوئی کانٹا میرے بدن میں نہ لگ جائے۔ فرمایا بس یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے، دنیا کے دونوں طرف گناہوں کے کانٹے ہیں، آپ اپنے لباس کو جیسے بچا کے گزرتے ہیں ایسے ہی اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے گزر جائیں، یہی تقوی پرہیزگاری ہے۔ اب یہ بات فاروق اعظم حضرت کعب احبار سے پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ گناہوں کے سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، اور دنیا میں آنے والی جتنی بھی گناہوں کے اسباب طریقے، ان سے سب سے اپنے بدن کو، کپڑے کو بچا کے گزرنا، یہ ایک طریقہ بتایا۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ تقوی۔ اس کا مطلب اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے دامن کو بچا کر زندگی کے اندر ایسے گزرتے ہیں، نہ وہ کسی کی غیبت، نہ وہ کسی کی چغلی، نہ وہ کسی کی تان و تشنی، نہ وہ کسی کی ذات پہ کریٹیسائز، نہ وہ کسی کی بیک پر کسی کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ جو ولی ہوگا وہ متقی پرہیزگار ہوگا، اس کی آنکھوں میں بھی حیا، اس کی آنکھوں میں بھی شرم، اس کی زبان میں بھی تقدس، اس کی بات میں بھی سچائی، اس کے ہر فعل قول عمل کے اندر ایسے افعال جھلکتے دکھائی دیں گے کہ آپ اس کا عمل دیکھ کے کہیں گے کہ یہ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے۔ یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، متقی پرہیزگاری۔ تو قرآن میں اللہ نے مثال بیان کر دی نا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی شان بیان کر دی کہ ولی کو کوئی خوف غم نہیں، اور کون ہے؟ جو مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں۔ پھر ولی کا انعام کیا ہے اور ولایت کا منصب ملتا کیسے ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کریں اور ہمارے آقا اللہ سے روایت کریں، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ حدیث قدسی۔ اب حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمارے آقا اس کو ذکر کرتے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا اس حدیث کو اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
جو ولی کا بغض دل میں رکھتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے میں اسے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو اپنے دل میں ولی کا بغض رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ولی کے بارے میں حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. کون اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا، اب ولایت کا منصب ملا کیسے؟ حدیث کے الفاظ، اسی حدیث کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرمایا جو چیز سب سے زیادہ میرے قرب کا سبب بنتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے فرائض ہیں، جس فرائض کی تکمیل کر کے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. کون سی چیز اللہ کے قریب کرتی ہے جی؟ فرائض جو اللہ نے لازم کر دیے ہمارے اوپر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جتنی چیزیں ہم پر فرض ہیں، ان تمام چیزوں کی تکمیل سے بندہ کس کے قریب ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرمایا جو چیز سب سے زیادہ میرے قرب کا سبب بنتی ہے وہ فرائض ہیں جس کی تکمیل کر کے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل. فرمایا جب فرائض کی تکمیل کے بعد ایک بندہ اللہ کا ولی جب نوافل میں آگے بڑھتا ہے، اب وہ تہجد کی طرف جا رہا ہے، اب وہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اب وہ چاش بھی پڑھ رہا ہے، اب وہ اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اب یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اندر پہلے فرض پورے کیے اور اب کیا ہوا؟ نفلی عبادت، یعنی تہجد بھی ہے، اوابین بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے. وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل. فرمایا جب بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب پانے کے لیے نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، ایک وقت آتا ہے پھر میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب یہ عمل کیا اللہ والے نے، یہ کام بزرگوں نے کیا، اولیاء کرام نے کیا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، فرض پورے کیے، نوافل کی طرف بڑھے، بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچے. اللہ فرماتا ہے اب اعضاء اس کے ہوتے ہیں، مدد رب قدوس کی آ جاتی ہے. اور فرمایا اب اس کو ہم انعام کیا دیں گے. حدیث قدسی ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے کنٹینیو کرتا ہوں. یہ ساری عظمتوں کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے سوال پر اسے ضرور عطا فرماؤں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کے کہنے پر کسی کو پناہ بھی دے دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے ولیوں سے کہ اب اللہ فرماتا ہے جب وہ میری اطاعت، میری عبادت میں اتنا آگے آ گیا تو فرمایا اب وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، وہ مجھ سے پناہ مانگے میں پناہ بھی دوں گا. یہاں تک تو ہو گیا، آگے بھی حدیث ہے. اور فرمایا حدیث کا اگلا حصہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، مجھے کسی مقام پہ تردد نہیں ہوتا. تردد کے کئی معنی محدثین نے بیان کیے، اس کا ایک معنی شک بھی ہے. اللہ کو کبھی کسی کام میں شک نہیں ہوتا، تردد اللہ کو نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، اللہ تو فعال لما یرید ہے. فرمایا میں رب ہوں، مجھے خدا ہو کے رب ہو کے کسی کام میں کبھی شک تردد نہیں ہوتا. لیکن فرمایا ترددی ایک مقام پر مجھ رب کو بھی تردد ہو جاتا ہے. ان نفس المؤمن، جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں، جب اللہ اپنے کسی پیارے بندے کی موت کا فیصلہ کرے، حدیث بخاری سے پڑھ رہا ہوں، قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ خدا کو بھی تردد ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ تو رب ہے. اس مقام پر حافظ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندے نے کبھی زندگی میں اللہ کو ناراض نہیں کیا،
وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے، ریاضت میں لگا ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میں نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا، اب اس کے ہاتھ میں جب موت کا نوشتہ تھمایا جائے گا، اس نے کبھی بندہ ہو کے مجھے ناراض نہ کیا، میں رب ہو کے اس سے پہلے مقام پہ ناراض کروں؟ اللہ اکبر۔ ترددت عن نفس المؤمن، حدیث کے الفاظ، اللہ فرماتا ہے ترددت عن نفس المؤمن، مجھے رب ہو کے اس بندے کے بارے میں تردد ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ، یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، اللہ فرماتا ہے ممکن ہے وہ موت کے فیصلے کو پسند نہ کرے، حالانکہ وہ تو راضی بر رضا ہے، کیوں نہ پسند کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے یکرہ الموت، ہو سکتا ہے وہ موت کے فیصلے کو پسند نہ کرے اور ناراض ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، اس نے بندہ ہو کر مجھے زندگی میں کبھی ناراض نہ کیا، میں موت کا فیصلہ کر کے اسے ناراض کر دوں۔ یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، اور میں اسے ناراض کر دوں۔ اب اس مقام پہ حافظ حدیث مولانا سردار احمد صاحب، ان کی تقریر کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے وہ لوگوں جو بزرگوں کے بارے میں نازیبا لفظ نکالتے ہو، اور بابے تو شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، یہ کون سا جملہ تم نے نکالا ہے؟ تم کہتے ہو بابے تو شاہی کوئی نہیں، جن کے بارے میں موت کا فیصلہ کرتے ہوئے رب کو تردد ہو جائے، ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے کچھ تردد تو تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ جملے پہ غور کیا ہے؟ جن کے بارے میں موت کا فیصلہ کرتے ہوئے کس کو تردد ہوا ہے؟ اللہ کو۔ میں حدیث سے قدسی پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے، میں نے یہ حدیث زبانی پڑھی ہے یا دیکھ کے پڑھی ہے؟ زبانی پڑھی ہے، ہم اردو دان نہیں ہے۔ میں نے ایک ایک جملہ حدیث کا آپ کو زبانی سنایا ہے۔ الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اردو زبان میں نہیں پڑھتے، ہم نے اپنے آقا کی وہ زبان جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا اسی زبان میں پڑھی ہے، اور آپ کو اسی 1400 سالہ معنی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ پوری حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سالنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں؟ ہم اردو زبان میں کتابوں سے پڑھ کے نہیں بیان کرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ارشاد فرمائے ہوئے عربی زبان سے پڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا علم کسے کہتے ہیں اور معلومات کسے کہتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا جی انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور نالج کیا ہوتا ہے۔ اور بولیں تو صحیح، اگر آپ کو بایولوجی پڑھتے ہیں تو بایو کا اگر آپ کو انفارمیشن ہے، معلومات ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک معلومات تک ہے۔ ایک اس کا نالج ہے، جو نالج والا ہوگا وہ اس کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے اس کے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ اس کے رسول کے عطا کردہ علوم ہیں، ان کو بغیر پیرامیٹرز کے آپ سمجھیں گے تو آپ یقینی طور پہ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے جی مجھے تو یہ معنی سمجھ آیا، تو آپ تو اپنا معنی سمجھ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ مجھے کہیں کریمی صاحب آپ کو یہ معنی کہاں سے ملا، آپ نے کیسے نکالا؟ میرے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سیکھنے کے جو معیارات ہیں، میرے پاس جو سند ہے، میں 32 واسطوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مل جاتا ہوں۔ ہمارے پاس سند ہوتی ہے، ایسے نہیں ہم حدیث پڑھ سکتے۔ میرے پاس 5 اسناد ہیں جب میں نے حدیث پڑھی۔ میرے شیخ نے مجھے ایک ایسی حدیث دی جو میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے چلی اور سینہ بسینہ چلتے ہوئے میرے شیخ سے میرے سینے تک منتقل ہو گئی۔ اسے حدیث مصافہ کہتے ہیں۔
اچھا، اب وہ معنی ہمارے آقا نے صحابی کو بتایا، صحابی نے تابی کو بتایا، تابی نے تبا تابی کو بتایا، تبا تابی نے محدث کو بتایا، محدث نے امام بخاری کو بتایا، امام بخاری نے اپنے آگے چلتے 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 وہ ہمارے شیخ، اور انہوں نے اسی طرح مسافہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سینہ بسینہ ہمیں بھی پڑھ کے سنا دی اور اس کی روایت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب جو حدیث کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمارے پاس اس کی باقاعدہ سند ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ سند ہے، یہ میرے شیخ ہیں اور میرے شیخ نے ان سے پڑھا، ان سے انہوں نے پڑھا، چلتے چلتے 32 واسطوں کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ معنی تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یہ معنی متوارث ہے، کیونکہ یہ جو حدیث کے معنی تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے صحابی کو، صحابی نے بتائے تابی کو، تابی نے بتائے تبا تابی کو، چلتے 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 ہمارے تک پہنچی اور ہمارے شیخ نے ہمیں حدیث پڑھا کے سند عطا فرما دی۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گیا، تو یہ جو اردو کتاب سے پڑھ کے ترجمہ کر کے کہہ رہے ہیں جی یہ مطلب ہے، ان کو کس نے بتایا ہے؟ ان کے پاس کون سی سند ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھئی آج آپ کوئی بھی نالج، کوئی بھی علم حاصل کریں، آپ بغیر کالج جائے، بغیر یونیورسٹی جائے، آپ کتابیں لا کے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں جی مجھے ICS کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کمپیوٹر کی ڈگری لینی نہیں ہے، میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لینی